ہم نماز میں خشوع کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سیدنا انس اپنے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں دیکھیں۔ حضرت علی کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا علی نماز فجر پڑھا کر دائیں جانب رخ کر کے بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے سے رنج اور غم کا اثر ظاہر تھا۔ سورج نکلنے تک بیٹھے رہے۔ اس کے بعد بڑے تاثر کے ساتھ اپنے ہاتھ پلٹ کر فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، آج ان کے جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ ان کی صبح تو اس حال میں ہوتی تھی کہ بال بکھرے ہوتے، چہرے غبار آلود زرد ہوتے تھے، ساری رات اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہتے، کھڑے کھڑے قرآن مجید پڑھتے، کھڑے کھڑے تھک جاتے تو کبھی ایک پاؤں کا سہارا لیتے، کبھی دوسرے پاؤں کا، اور اللہ کا ذکر کرتے تو پوری کیفیت سے اور پورا اثر لے کر کرتے تھے۔ وہ اس طرح جھومتے جیسے ہوا میں درخت حرکت کرتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے ان کی آنکھیں اتنے آنسو بہاتی تھیں کہ ان کے کپڑے تر ہو جاتے تھے، اور اب کے لوگ ہیں کہ غفلت میں رات گزار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کس طرح سے اللہ رب العزت کی محبت میں اس کا خوف رکھتے ہوئے راتیں اس کے حضور سجدوں میں گزارتے تھے۔ صحابہ کرام کا اکثر حصہ عبادت میں بسر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ امیر معاویہ نے ایک شخص سے حضرت حسن کی عبادت کی کیفیت دریافت کی، تو انہوں نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک نماز کی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، آنے والوں سے ملتے ہیں، چاشت کے بعد امہات المومنین کے پاس جاتے ہیں، انہیں سلام کر کے گھر جاتے ہیں، پھر مسجد چلے آتے ہیں۔ حضرت حسن کو نماز سے خصوصی لگاؤ تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پروان چڑھے تھے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ کا دودھ پیا تھا جو عبادت الہی کا مجسمہ تھیں۔ ان ہستیوں کا اثر ان کی ذات پر کس قدر گہرا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے، بڑے پائے کے صحابی تھے۔ ان کے والد حضرت زبیر بن عوام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ان کا بڑا گہرا شغف تھا، بڑی مشقت برداشت کیا کرتے تھے۔ جب وہ قیام کرتے تو یوں لگتا بے جان ستون ہے۔ رکوع اتنا طویل ہوتا کہ اتنی دیر میں سورہ البقرہ ختم ہو جائے، مگر ان کا رکوع جاری رہتا۔ سجدہ اتنا طویل ہوتا کہ چڑیاں اڑ اڑ کر ان کی پشت پر بیٹھ جاتی۔ نازک سے نازک حالت میں بھی انہوں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ جب حجاج نے محاصرہ کیا، اس زمانے میں پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور آپ حتیم میں نماز ادا کر رہے تھے۔ پتھر آ آ کر ان کے پاس گرتے، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ایک چڑیا شاخ سے اڑی، باہر نکلنے لگی، لیکن باہر نکل نہیں پائی، باغ بہت گھنا تھا، چڑیا کو راستہ نہیں ملتا تھا۔ وہ راستے کی تلاش میں کبھی ادھر سے اڑ کے جاتی، کبھی ادھر سے اڑ کے جاتی۔ حضرت طلحہ کی نظر چڑیا تک گئی، دیر تک اسی خیال میں الجھے رہے۔ یاد ہی نہ رہا کون سی رکعت ہے۔ بڑا صدمہ ہوا، نماز کی حالت اور شدید غفلت۔ چونکہ باغ کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئی، اس لیے نماز پوری کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اس باغ کی وجہ سے میں غافل ہو گیا، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، آپ جس طرح سے چاہیں تصرف فرمائیں۔ یہ روایت موطا امام مالک کی ہے۔ حضرت تمیم داری نے ایک رات نماز تہجد کے لیے جب کھڑے ہوئے، صرف ایک آیت کی تلاوت میں انہوں نے صبح کر دی، بار بار اسے دہراتے رہے۔ سیدنا عمار بن یاسر رات بھر نماز
اور اذکار وغیرہ میں مشغول رہتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمار کی نسبت ہی یہ آیت نازل ہوئی، امن ہوا قانت آناء اللیل، کیا وہ شخص جو رات کو عبادت کرتا ہے سجدہ کر کے، کھڑا ہو کے، آخرت سے خوف کھاتا ہے اور اللہ سے رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، کہیں نافرمان بندوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ حضرت عمار خشوع و خضوع اور توجہ اللہ کو نماز کی اصل روح سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ لوگوں نے پوچھا آج جلدی نماز ادا کر لی؟ بولے اس وقت مجھے شیطان سے مسابقت کرنی پڑی۔ صحابہ کرام فرض نمازیں تو ادا کرتے تھے، نوافل میں بھی بڑی رغبت رکھتے تھے، خصوصی طور پر تہجد انتہائی ذوق و شوق اور خشوع و خضوع سے ادا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اور جیسے رب العزت نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، رات کا تھوڑا حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ اور جیسے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ ہاں، خشوع خوف سے آتا ہے، اور خوف میں بھی بیلنس نہیں رہتا جب تک کہ امید نہ ہو۔ تو خوف اور امید کے ساتھ وہ لوگ اپنے رب کو پکارتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ صحابہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، بہت کم سوتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے دروازے پر ایک مسجد بنا لی تھی اس دور میں جب کہ کافر انہیں باہر آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور وہ اس میں نماز پڑھتے تھے اور تلاوت کرتے رہتے تھے، اور قریش کے بچے اور ان کی عورتیں اس تلاوت سے اور ان کی نماز سے بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام نماز میں خشوع و خضوع کے لیے لمبی صورتوں کا انتخاب کرتے، طویل صورتیں تلاوت کرتے تھے، اور قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت سے ان کے جسم، ان کی روح پر گہرا اثر ہوتا، اور ان کے دل اور ان کے جسم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے تھے۔ صحابہ کرام کی طرح تابعین بھی خشوع و خضوع والی نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جلیل القدر تابعی ہیں، خاندان بنی امیہ سے ان کا تعلق تھا، ساری رات جاگ کر نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے، میں نے ان سے زیادہ کسی کو رسول اللہ سے مشابہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ ان کا معمول تھا عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی مسجد میں دعا کرتے، روتے جاتے، روتے روتے آنکھ لگ جاتی، کچھ دیر میں آنکھ کھلتی، پھر یہی مشغلہ جاری رہتا حتیٰ کہ دوبارہ سو جاتے، یوں ساری رات گزر جاتی تھی۔ ایک بار انہوں نے قیامت کے بارے میں یہ آیت پڑھی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس روز انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ یوم یکون الناس، جس دن ہوں گے لوگ، کالفراش المبثوث۔ اب ذرا اپنی حالت کی طرف توجہ کر کے دیکھیے کہ ہماری حالت بکھرے ہوئے پروانوں جیسی ہو جائے گی، کیسا شدید وہ دن ہوگا۔ انہوں نے یہ آیت سنی، اتنا اثر ہوا کہ بالکل بے حس و حرکت ہو گئے، لگتا تھا کہ جان نکل گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں ان کی کیفیت درست ہوئی تو انہوں نے اپنے قریب والوں سے کہا کہ ہائے وہ دن جب انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یہی حالت رہی، بار بار یہ بات کہتے تھے، بار بار ان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی جیسے بے ہوش ہو گئے ہوں۔
ایک دن نماز میں یہ آیت پڑھی، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں ٹھہراؤ، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اتنے متاثر ہوئے، بار بار پڑھتے رہے، آگے نہیں بڑھ سکے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں خشوع غور و فکر سے، نماز میں خشوع اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرنے سے، ان کو سمجھنے سے، ان کو دہرانے سے، اس کیفیت میں جانے سے آتا ہے۔ حضرت ربیع بن حیثم ایک اللہ والے تابعی تھے، رات کی تاریکی میں نماز پڑھتے تھے، ساری رات بعض اوقات عبادت میں گزار دیتے۔ نماز میں اکثر مؤثر نصیحتیں، ایسی آیتیں پڑھتے جن میں بہت مؤثر نصیحتیں ہوتی، تکرار کرتے کرتے صبح کر دیتے۔ ربیع کا بیان ہے کہ وہ تاریکی میں تہجد کی نماز ادا کرنے کھڑے ہوتے، ایک بار اس آیت پر پہنچے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، ام حسب الذین، کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں جنہوں نے برائیاں کی ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر ٹھہرائیں گے جنہوں نے اچھے اعمال کیے؟ وہ لوگ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اتنی بار آیت دہرائی، اتنی بار آیت دہرائی، صبح ہو گئی۔ یوں اپنی کیفیت کو وہ زیادہ خشوع والی کیفیت بناتے تھے۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔